بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پریویس لیکچر جو ہمارا تھا سکسیزفل بزنس میٹنگس کا، وہ ان ایکسپیکٹڈلی کنکلوڈ کرنا پڑا تھا مجھے اس کے ریگارڈنگ، اس لیے یہ لیکچر جو ہے اسی پوائنٹ سے میں اسٹارٹ کرنے لگا ہوں. فنکشنس آف میٹنگس میں یا لیڈرشپ رسپانسبلٹیز میں میننگ کا فنکشن ہم اسٹڈی کر رہے تھے، جس میں وی ور آن دا سلائڈ آف ٹو ارینج فار میٹنگ ڈیٹ ٹائم اینڈ پلیس. اچھا جی، اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ جنرلی ناٹ ایز اے رول، جنرلی جو ڈیز پریفر کیے جاتے ہیں میٹنگس کے لیے وہ ٹیوزڈیز تو تھرسڈیز کیے جاتے ہیں. کچھ جگہ پر میٹنگ جو ہے وہ منڈے یا فرائیڈے کو جو ہے وہ رکھی جا سکتی ہیں. اگر ہم سیلس کی بات کریں تو سیلس میٹنگز پرٹیکولرلی اسٹارٹ آف دا ویک اس لیے رکھی جاتی ہیں کہ نیکسٹ جو کرنٹ ویک ہے اس میں کیا کیا کام کرنے ہیں، کس طرح سے کرنے ہیں، کیا ایکٹیویٹیز ہونی ہیں، کیا ٹارگیٹ اچیو کرنے ہیں، کیا ٹاسک پرفارم کرنے ہیں، یہ سب اس میٹنگ میں ڈیسائیڈ کر کے اور پھر سیلس فورس جو ہے وہ فیلڈ میں اپنا کام شروع کر دیتی ہے. دین فرائیڈے کو دوبارہ واپس آ کے ریویو کرتی ہے اپنے اس پورے ویک کو. ٹھیک ہے جی، تو یہ جنرلی یہ ڈیز جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو پور ٹائم سمجھا جاتا ہے میٹنگس کا وہ فرائیڈے آفٹر نون کو سمجھا جاتا ہے. پرٹیکولرلی اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں فرائیڈے چونکہ تقریباً تمام لوگ جو ہے وہ جمعے کی نماز کی تیاری کرتے ہیں، جمعے کی نماز کے لیے جاتے ہیں، اور ورکنگ آورس کے درمیان ورکنگ آورس جو ہوتا ہے ورکنگ آورس میں ہی فرائیڈے پریئرس کا ٹائم بھی شامل ہوتا ہے. اس وجہ سے فرائیڈے آفٹر نون میں میٹنگ ٹائم رکھنا یا امیڈیٹلی آفٹر لنچ ٹائم رکھنا، کسی بھی دن میں لنچ کے بعد میٹنگ رکھنا مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ عموماً امیڈیٹلی آفٹر لنچ ٹائم اگر میٹنگ رکھی جائے تو اس طرح کی میٹنگس میں عموماً لوگ جو ہے وہ لیٹ پہنچتے ہیں اور ذرا لیزینس کا بھی جو ہے وہ مظاہرہ کرتے ہیں ڈیورنگ دا میٹنگ، کیونکہ فلنس جب ہوتی ہے اسٹمک میں تو عموماً لیزینس جو ہے وہ طاوی ہو جاتی ہے پارٹیسپینٹس کے اوپر. اس لیے اس ٹائم کو عموماً میٹنگس کے لیے اوائڈ کرنا چاہیے. سائیکولوجیکلی ایک ڈیزائریبل ٹائم وہ ٹائم ہے جو کہ لنچ ٹائم سے پہلے کا ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر 1 PM ہے ہمارے پاس لنچ ٹائم، 1 PM لنچ ٹائم ہے اور 2 آورس کی میٹنگ ہے تو 11 AM ڈیزائریبل ٹائم ہوتا ہے. اس وجہ سے کہ جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ دے ول ٹرائی دیئر بیسٹ ٹو کنکلوڈ دا میٹنگ ود ان دا ٹائم. ٹھیک ہے نا، کوئی جو ہے وہ زبردستی کھینچے گا نہیں میٹنگ کو، کیونکہ سب کو پتہ ہوگا کہ میٹنگ کی جو 2 آورس ہیں اس کے بعد لنچ ٹائم اسٹارٹ ہو جائے گا. پارٹیسپینٹس کا بھی وہ لنچ ٹائم ہوگا اور لیڈرشپ کا بھی لنچ ٹائم ہوگا، تو پارٹیسپینٹس بھی جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ جو میٹنگس کے آبجیکٹیوس ہیں وہ ود ان ٹائم اچیو ہوتی ہیں. تو یہ ایک سائیکولوجیکلی ڈیزائریبل اسٹارٹنگ ٹائم ہے میٹنگس کی. دین لیڈرشپ ہیز ٹو ڈیسائڈ دا پلیس فار دا میٹنگ کہاں ہوگی. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آڈینس سائز پہ، آڈینس کے میک اپ پہ کہ کتنے آڈینس کے میک اپ سے آئی کہ آڈینس میں کس کس ڈپارٹمنٹ کے کس کس کیٹیگری کے کس لیول کے لوگ شامل ہیں. ٹھیک جی، اور میٹنگ کا پرپس کیا ہے. پرپس سے بھی مین کہ اگر انفارمیشنل پرٹیکولرلی وہ میٹنگ ہے تو اس کے لیے کس قسم کا میڈیا چاہیے، اس پرٹیکولر پلیس پہ کس طرح کا میڈیا ویزیبل ہوگا کتنی آڈینس کے لیے. اوور ہیڈ پروجیکٹرس چاہیے، ٹرانسپیرنسی سلائڈرس چاہیے، جو کچھ بھی چاہیے، بورڈس وغیرہ چاہیے، ڈسپوزیبل پیپرس چاہیے، مارکرس وغیرہ جو بھی ہیں اس پرپس کے اوپر ڈپینڈنگ ریکوائرمنٹس اور پرپس میتھڈ آڈینس سائز کے حوالے سے پھر اس پلیس پہ جو ہے وہ انہیں ڈیسیشن لینا ہے ایک لیڈرشپ. تو اگر چھوٹی میٹنگس ہو رہی ہیں 5 سے 8-10 لوگوں کی تو وہ ایگزیکٹو کا جو اپنا روم ہے ایگزیکٹو سوٹ ہے وہاں پر میٹنگ ہو سکتی ہے. اس سے بڑے سائز کے لیے کمپنی کے اپنے کانفرنس روم ہوتے ہیں، یونیورسٹیز میں اپنے کانفرنس روم ہوتے ہیں، سملرلی آڈیٹوریم ہالس بنائے ہوئے ہوتے ہیں. اور اگر ان سے بھی بڑی آڈینس چاہیے
ڈفرینٹ گروپس کی آئیڈیاز اگر چاہیے. لیٹ سے اگر ہم مارکیٹنگ اور سیلس کی بات کریں تو سیلس اینڈ مارکیٹنگ کی جو ہونے والی میٹنگس ہوتی ہیں اس میں ایک جنرل میٹنگ کے بعد ڈفرینٹ چھوٹی چھوٹی میٹنگس ہر گروپ کے لیے سپریٹ ارینج کی ہوتی ہیں. لیٹ سے کہ اسپیشلٹی گروپ ڈائبٹیز والے جو ہیں ان کے لیے ایک الگ میٹنگ ہوگی, آنکولوجی والوں کی سیپریٹ ہوگی, گیسٹرو انٹرولوجی والوں کی سیپریٹ ہوگی, جنرل کیئر پروڈکٹس کی سیپریٹ ہوگی, نیوٹراسیوٹیکلس والوں کے لیے سیپریٹ ہوگی. تو ڈفرینٹ رومس چاہیے ہوں گے, بہت سارے رومس چاہیے ہوں گے, بہت ساری فیسلٹیز الگ الگ چاہیے ہوں گی. تو ایسے ہی اس طرح کی میٹنگس کے لیے ہوٹلس پہ جو ہے وہ ہوٹلس کے رومس بک کیے جاتے ہیں, ہوٹلس کے کانفرنس رومس یا میٹنگ رومس اینڈ کنونشن سینٹر یا اس کے علاوہ اور جو بھی سوٹیبل پلیس ہو وہ ڈیسائڈ کریں. اوکے جی, پھر یہ سب ڈیسائڈ کرنے کے بعد ایجنڈا اناؤنس کرنا ہے لیڈرشپ. ٹھیک جی, تو موسٹ آفن جو لیڈر ہوتا ہے اسی نے کنسٹرکٹ کرنا ہوتے ہیں ورڈس آف دا کوشچن وتھ پریسیشن, اور لیڈر ہی پریپیئر کرتا ہے ایجنڈا کا. ٹھیک جی, یہ لیڈر جو ہے وہ سیلس مینیجر بھی ہو سکتا ہے, ریجنل مینیجر بھی ہو سکتا ہے, ڈائریکٹر سیلس بھی ہو سکتا ہے, پروڈکٹ مینیجر بھی ہو سکتا ہے, گروپ پروڈکٹ مینیجر بھی ہو سکتا ہے, اور ایک چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی ہو سکتا ہے, ڈپینڈنگ کہ میٹنگ کون کنڈکٹ کر رہا ہے, کس کا کیا رول ہے اس میٹنگ میں. ٹھیک جی, تو زیادہ تر لیڈر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ایجنڈا بناتا ہے, لیکن اگر لیڈر نہیں بناتا تو لیڈر کا ہی کام ہوتا ہے کہ جس دوسرے شخص کو وہ اتھارٹی دے رہا ہے, کوئی کمیٹی بنا رہا ہے, کوئی ایک سنگل پرسن کو وہ اتھارٹی دے رہا ہے, تو اس کو بریف کرتا ہے کہ ایجنڈا کیا بننا ہے, کیسے کرنا ہے. پھر جس شخص کو اتھارٹی دی جاتی ہے وہ اس ایجنڈا کے اوپر کام کرتا ہے. تو ایجنڈا کو اناؤنس کرنا ہیلپ کرتا ہے پارٹیسپینٹس کو کہ میٹنگ کس ڈائریکشن میں جائے گی, کیا کیا کس ٹائم پہ کیا کیا میٹنگ میں ہو رہا ہوگا, میٹنگ کی اوپننگ کس ٹائم پہ ہوگی, پھر اورینٹیشن کون دے گا, کیا کیا کوشچن کتنا ٹائم تک کیا کیا چیزیں ڈسکس کی جائیں گی, ٹی بریک کب ہوگا, لنچ بریک کب ہوگا, کیریئر بریکس کب ہوں گے, یہ سب چیزیں اس ایجنڈا میں شامل ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ایجنڈا جو ہے وہ میٹنگ سے پہلے پارٹیسپینٹس کو بھیجا جانا چاہیے تاکہ پارٹیسپینٹس جو ہے وہ اپنی اس میٹر کے اوپر, اس پرابلم کے اوپر اپنی جو تھاٹس ہیں, ان کے اپنے جو اوپینینس ہیں, اس کو وہ پریپیئر کر سکیں, انالائز کر سکیں میٹنگ اٹینڈ کرنے سے پہلے. لیکن اگر یہ میٹنگ اسٹارٹ ہونے سے پہلے نہیں ڈسٹریبیوٹ کی جاتی, لیٹ سے کہ میٹنگ کنڈکٹ ہونے سے کچھ دن پہلے ڈسٹریبیوٹ ہو جانے چاہیے, اگر نہیں ہو پاتے, نہیں کی جاتے, تو میٹنگ اسٹارٹ ہونے سے پہلے جو کام ہونا ہے وہ اس ایجنڈا کے ہینڈ آؤٹس بنا کے اور ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے. ٹھیک جی, تو آپ انٹرنیٹ پہ ایجنڈا ایگزامپلس, میٹنگ ایجنڈا ایگزامپلس چیک کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ کوئی بھی ایگزامپلس آپ چیک کر سکتے ہیں کسی ایجنڈا کی. اس ایجنڈا میں شامل ہوتا ہے کہ کوشچنس ہم نے دیکھے ہیں کہ کوشچنس کنسٹرکٹ کیے جاتے ہیں پرابلمس کے, ان کی ورڈنگ جو ہے پراپر ہونی چاہیے. اب یہ جو کوشچنس ہمارے پاس بنتے ہیں ان کی ورڈنگس 3 قسم کے چیزوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے, فیکٹ, ویلیو اینڈ پالیسی. ٹھیک ہے جی, فیکٹ, ویلیو اینڈ پالیسی. تو اب ہمارے پاس 3 قسم کے کوشچنس بن جاتے ہیں, کوشچنس which represent the fact, questions about the value and questions about the policy problem. اوکے جی, تو فیکٹ کوشچنس کون سے ہیں؟ فیکٹ کوشچنس وہ کوشچنس ہیں جو کنسرنڈ ہوتے ہیں سم ٹرو اسٹیٹمنٹ, ٹھیک ہے, یا ٹرو فیکٹ سے ریلیٹڈ. لیٹ سے یہ ہمارے پاس کچھ ایگزامپلس ہیں فیکٹ کوشچنس کے. واٹ از دا اسٹریٹجک پلان آف آور PR ایجنسی proposes for the next year. ٹھیک ہے جی, تو اسٹریٹجک پلان کیا ہے ہماری PR ایجنسی کا. PR ایجنسی کیا اسٹریٹجک پلان پرپوز کرتی ہے فار دا نیکسٹ ایئر.
ٹھیک جی، اسٹریٹجک پلان کیا ہے؟ دین واٹ آر دا میڈیا کنسٹرینٹس، کون سے میڈیا کنسٹرینٹس ہیں؟ ٹھیک ہے، جو کہ ہم فیس کر سکتے ہیں پاکستان میں. اگر ہم پاکستان میں ایکسپینڈ کر رہے ہیں اپنی مارکیٹ، اپنے پروڈکٹ پاکستان میں لے کر آ رہے ہیں، تو اس میں میڈیا کنسٹرینٹس کون کون سے ہو سکتے ہیں جو کہ ہمیں فیس کرنے پڑیں گے پاکستان میں. وچ فاسٹ فوڈ چینس آر ایکسپینڈنگ ٹو دا اپر سائڈ پر کون سی فاسٹ فوڈ چینس ایکسپینڈ کر رہی ہیں؟ میک ڈونلڈ ہے، کے ایف سی ہے، کراچی فوڈ سے، کون سی فاسٹ فوڈ چینس ہیں جو کہ ایکسپینڈ کر رہی ہیں؟ واٹ از دا پروجیکٹ پاتھ فالوڈ ان آور ایڈورٹائزنگ ایجنسی؟ ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے ہماری، اس میں پروجیکٹ پاتھ ایک سیلف از اے ٹرم جو کہ پروجیکٹ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، وہ ہم کس طرح سے فالو کر رہے ہیں. ٹھیک جی، تو دوسرے آپ جو ایگزامپلس دیکھیں گے دوسری ٹائپس آف کوشچنس ہی، تو آپ ہوپ فلی اس کو ڈیفرینشیٹ کر سکیں گے پھر کوشچنس اینڈ ادر ٹائپس آف کوشچنس. اچھا جی، ویلیو کوشچنس ڈپینڈ کرتے ہیں آن ورڈس پر جو کہ امپلائی کرتے ہیں اپریزل یا ججمنٹ آف گڈنس اور بیڈنس، کوئی چیز اچھی ہے یا کوئی چیز بری ہے. اس کے بعد کوئی پالیسی، کوئی چیز، کوئی پروڈکٹ صحیح ہے یا غلط ہے، یا اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس، اس پرسن، پلیس اور تھنگ کے کیا ہو سکتے ہیں. جب کوشچن میں اس طرح کے ورڈس آئیں گے تو وی ول کال دیٹ ٹائپ آف کوشچن ایز اے ویلیو کوشچن. ٹھیک جی، ویلیو کوشچن ریپرزینٹ کر سکتے ہیں مکسچر آف فیکچوئل کنٹینٹ اینڈ فیلنگس اباؤٹ این ایشو. جو فیکچوئل کنٹینٹ، یہ جو فیکٹ والے جو کوشچنس ہیں اس کا مکسچر بن سکتے ہیں، فیکٹ کا بھی اور فیلنگس کا. فار ایگزامپل از دا کرنٹ سسٹم آف بونسز فار سیلس پرسنس ہوز گراس سیلریز آر ان ایکسس آف ₹50,000 منتھ. ہمارے جو سیلس پرسنس ہیں، ہمارے جو سیلس فورس کے لوگ ہیں، ان میں ایسے لوگ جن کی سیلریز 50,000 پر منتھ سے زیادہ ہے، گراس سیلریز، ٹھیک ہے، گراس سوری سیلری نہیں، سیلس. جو لوگ 50,000 روپیز پر منتھ سے زیادہ سیلس لے کر آ رہے ہیں، کیا ہم ایسے سیلس پرسنس کو پراپر بونسز دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. اب اوبیسلی اس طرح کے لوگ کیا ان کو جو بونس مل رہا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا بونس ہے یا برا بونس ہے. کم مل رہا ہے بونس 50,000 کی سیلس کرنے پہ، سیلس پیپل کو بونس ایکوریٹ صحیح مل رہا ہے، اتنا ہی ملنا چاہیے، یا کم مل رہا ہے؟ لوگ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں؟ اور کیا ایگزامپل ہے، کین یو جسٹیفائی آور کرنٹ مائلیج الاؤنس ان کنٹراسٹ ٹو ادر فرمس آف اے سملر سائز؟ اب اس طرح کی آرگنائزیشنس جن کے امپلائیز کی جاب ڈسکرپشن میں ٹریولنگ شامل ہوتی ہے، تو ایسے امپلائیز کو ٹریولنگ کمپنسیٹ کرنے کے لیے مائلیج الاؤنس دیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر ایک پرسن کو ڈپینڈ کرتا ہے کہ فکس مائلیج ہے یا ان فکس مائلیج ہے. فار ایگزامپل لیٹ سے کہ جی 1,000 روپیز ڈیلی فکسڈ ہے. اب اس ہو سکتا ہے کہ کبھی امپلائی جو ہے 600 روپیز میں اپنا ٹریولنگ مینیج کر رہا ہو، اور کبھی جو ہے 1,000 روپیز سے ابو جا رہا ہو، یا ایوریج 1,000 روپیز کے آس پاس ہی ایکسپینسز اس سے چل رہا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جی امپلائی اپنی رپورٹ بنائے گا کہ اس نے ڈیلی بیسس پہ کتنا ٹریول کیا ہے، کہاں کہاں کیا ہے، وہ ساری رپورٹ بنائے گا، اور اس رپورٹ کے اوپر ٹوٹل ایریا کیلکولیٹ ہو جائے گا کہ کتنا مائلیج ٹریول کیا ہے ایک گیون امپلائی نے. دین کچھ کمپنیز میں فار ایگزامپل اگر 8 روپیز یا 10 روپیز ہم کہتے ہیں، یہ 10 روپیز پر کلو میٹر، 10 روپیز پر کلو میٹر مائلیج دیا گیا. تو اب اگر کسی نے 1,000 کلو میٹر ٹوٹل ٹریولنگ کی ہے پورے مہینے میں اپنے ورکنگ ڈیز میں، تو اس کو 10 سے ملٹیپلائی کر کے اتنا روپیز مل جائیں گے ایز این مائلیج الاؤنس. اب یہ جسٹیفائیبل ہے ہماری کمپنی اور دوسری کمپنیز. ٹھیک جی، فار ایگزامپل یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی ہمیں 10 روپیز پر کلو میٹر مل رہے ہیں ٹریولنگ کے.
لیکن ہمیں جو کمپنی نے کار دی ہوئی ہے یا اگر ہم اپنی ٹرانسپورٹ یوٹیلائز کر رہے ہیں تو وہ ٹرانسپورٹ وہیکل پر لیٹر آف پیٹرول ہمیں 8 کلومیٹر جو ہے وہ مائلیج دیتی ہے. ٹھیک جی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم 100 روپیز کا لے رہے ہیں لیٹر. ابھی کرنٹ ریٹ 100 روپیز ہے پر لیٹر پیٹرول کا. لیکن کمپنی سے ہمیں جو مل رہے ہیں وہ یعنی کہ 80 روپیز پر لیٹر. کمپنی آرگنائزیشن ہمیں وہیکل کی مینٹیننس تو کر کے دے رہی ہے، لیکن جو ٹریولنگ کے چارجز ہیں، فیول چارجز ہیں، اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ چیز مناسب نہیں ہے. اس چیز کو ڈسکس کرنا اس میٹنگ میں، یہ کوشچن ہے ایز این ایگزامپل. اور کیا ایگزامپل ہے جی؟ واٹ آر دا میرٹس آف سینڈنگ اے کامن ریجیکشن لیٹر ٹو آل انٹرویوڈ اسٹوڈنٹس who don't fit into our class. اب ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ بلک انٹرویو کنڈکٹ کرتی ہے اسٹوڈنٹس میں. ان اسٹوڈنٹس میں جو لوگ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، ریجیکٹ سے بھی مین کہ ایکسیپٹ نہیں ہو پاتے کمپنی میں فور دا جاب، ایسے اسٹوڈنٹس کو ریجیکشن لیٹر بھیجنے کی یا ریجیکشن کی انفارمیشن کے لیٹرس بھیجنے کی کیا میرٹس ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، کیونکہ اوبیسلی اس میں گڈنس اور بیڈنس بھی آ جاتی ہے. فار ایگزامپل میں نے پاکستان میں اپنے کیریئر میں بہت ساری جگہ پر انٹرویوز دیے ہیں، آن جاب رہتے ہوئے بھی اور وداؤٹ جاب رہتے ہوئے بھی. لیکن مجھے کبھی جو ہے کسی کمپنی نے یہ انفارم نہیں کیا کہ اس کمپنی نے مجھے شارٹ لسٹ نہیں کیا یا فردر پروسیس کے لیے مجھے لسٹ پر نہیں. لیکن جب میں اسٹوڈنٹ تھا ملیشیا میں، تو ملیشیا میں بیٹھ کے جب میں ملیشیا اور اس کے سراؤنڈنگ کنٹریز کی کمپنیز میں جب میں آن لائن اپلائی کرتا تھا، تو انٹرویو اگر اس کمپنی نے نہیں میرا کنڈکٹ کرنا ہوتا تھا تو بھی وہ کمپنی مجھے انفارم ضرور کر دیتی تھی کہ جی ہم آپ کا انٹرویو نہیں کنڈکٹ کر سکتے، یا آپ کی کوالیفیکیشنس یا آپ کی کرنٹ پروفائل جو ہے وہ ہماری جاب ڈسکرپشن سے میچ نہیں کرتی ہے، اس لیے ہم نے آپ کو فی الحال شارٹ لسٹ نہیں کیا، بٹ وی ایکسپیکٹ ٹو سی یو ان دا فیوچر. تو یہ ایک ڈفرینٹ کرائٹیریا جو کہ پاکستان میں نہیں فالو ہوتا ہے لیکن ڈیولپڈ کنٹریز میں لازمی فالو ہوتا ہے. اوکے جی، تو ویلیو کوشچنس ہم نے دیکھ لیے. ناؤ پالیسی اور پروسیجر کوشچنس. یہ وہ کوشچنس ہیں جو کہ آکوپائی کرتے ہیں موسٹ بزنس میٹنگس میں. زیادہ تر بزنس میٹنگس کو آکوپائی کر رہے ہوتے ہیں جنرلی. ٹھیک جی. تو یہ کوشچنس میں اس طرح کے ورڈس ہوتے ہیں کہ واٹ شوڈ بی ڈن، کیا کرنا چاہیے، واٹ ایکشنس شوڈ بی ٹیک، کیا ایکشنس لینے ہیں کسی معاملے کے لیے، اینڈ ہو شوڈ کیری دا ایکشنس، اور کیا ایکشنس ہم نے کیری کی. ایگزامپلس کچھ کوشچنس کی یہاں پہ ڈالی ہوئی ہیں. فار ایگزامپل واٹ شوڈ بی اوور پالیسی آن بلڈنگ اوور آن موٹرس فار ہارڈ لرن مشینس. ہارڈ لرن مشینس ہم بناتے ہیں، لیکن ان مشینس کی جو موٹرس ہیں وہ ہم کسی اور سے بنواتے ہیں یا بنی بنائی باہر سے لے رہے ہوتے ہیں، کہیں اور تھرڈ پارٹی سے لے رہے ہوتے ہیں، مارکیٹ سے لے رہے ہوتے ہیں. اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم اپنی موٹرس یوز کر رہے ہیں ہماری ان مشینس کے لیے، ہارڈ لرننگ مشینس کے لیے، تو اس پہ ہماری کیا پالیسی ہونی چاہیے. وچ مارکیٹنگ میڈیا شوڈ بی فالو ڈیورنگ دس اور نیکسٹ ایئر. کون سا مارکیٹنگ میڈیا فالو ہمیں کرنا چاہیے. تو اس مارکیٹنگ میڈیا کو فالو کرنے کے لیے اوبیسلی مارکیٹنگ چینل سے ریلیٹڈ ہماری کیا پالیسی ہے. واٹ شوڈ بی دا پالیسی فار ایگزامینیشنس. ایگزامینیشنس کے لیے کیا پالیسی ہونی چاہیے ڈیورنگ کووڈ-19 کے دوران کیا پالیسی ہونی چاہیے ایگزامینیشنس کی. تو دیز 3 آر دا ایگزامپلس آف پالیسی اور پروسیجر کوشچنس، جو کہ یہ کوشچنس پرووائڈ کیے جائیں گے تو اس پر میٹنگ کنڈکٹ کی جائے گی. رائٹ. اچھا جی. تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہمارے پاس ایگزامپلس جو ہے وہ پور کوشچنس کی بھی ہیں. تو کنسٹرکشن آف پور کوشچنس. فار ایگزامپل واٹس دا پرابلم ان پرسنل. جو ہمارے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. یہ اس طرح کی بات ہے کہ جی ہمارے اسٹوڈنٹس کو کیا مسئلہ ہے، یا اسٹوڈنٹس کہیں کہ جی ہمارے ٹیچرس کو کیا مسئلہ ہے. اب
یہ کس طرح کا کوشچن ہے؟ یہ ان کلیئر ریفرنٹ ہے، کسی ایک پرٹیکولر پرابلم کی طرف جو ہے وہ ریفر نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے الٹرنیٹیولی فار ایگزامپل میں کہوں کہ جی ہمارے اسٹوڈینٹس آن لائن کوئز سسٹم کے ساتھ کیوں کوپ اپ نہیں کر پاتا، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ریفرنس ہو گیا کہ میں کس پرابلم کی طرف بات کر رہا ہوں۔ اگر میں یہ کہوں کہ کیا مسئلہ ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کو، کیا تکلیف کیا ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کو، تو یہ میں کسی ایک پرابلم کی طرف جو ہے ریفر نہیں کر رہا ہوں، اس میں کوئی پرابلم سامنے آ نہیں سکتی ہے کہ پرابلم کیا ہے۔ اچھا، دوسری ایگزامپل کیا ہے؟ وائی آر آور سیلس پیپل سو پور ان کمپیریزن ود ادرس ان دا فرم؟ جی تو اس میں آپ کو کیا پرابلم ہوتی ہے؟ وائی آر آور سیلس پیپل سو پور ان کمپیریزن ود ادرس ان دا فرم، یعنی کہ جو سیلس کے لوگ ہیں ان کا جو گیٹ اپ ہے، ان کا جو لک ہے، وہ اتنا ویک یا پور جو ہے کیوں ہے ایز کمپیئر ٹو اور ادر ڈپارٹمنٹس آف پرسنس؟ اس میں پرابلم ہے کہ پری ججمنٹ ہے، ہم نے پری ججمنٹ کر دی ہے کہ واقعی میں ایسا ہے۔ ہم نے پہلے یہ میٹنگ میں بیٹھ کے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ جی واقعی میں ایسا ہے یا نہیں ہے، دین ہم کو موو کریں گے کہ کیا کس طرح سے ہو سکتا ہے، یا اس کا الٹرنیٹیو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ ہاؤ کین وی امپروو دا لک اور گیٹ اپ اٹائر آف آور سیلس پیپل، یا ہاؤ کین وی برنگ دا لک آف آور سیلس پیپل اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ آف آور آرگنائزیشن، ٹھیک جی، وجہ اس کے کہ ہم اس کوشچن میں ایک پوری ججمنٹ کو انڈیکیٹ کریں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کوشچن میں ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی ہمارے سیلس پیپل آر ویری پور، رائٹ جی، تو یہ ایک پور کوشچن کی ایگزامپل ہے۔ دین ہاؤ ڈو وی گیٹ آؤٹ آف دا پرابلم آف ٹریڈ بیریئرس میں سے باہر کیسے نکلیں؟ اب یہ ایک براڈ کوشچن ہے، دس از ویری براڈ کوشچن، ہمیں نہیں پتا ہے کہ کون سے ٹریڈ بیریئر کی ہم بات کرنا چاہتے ہیں، کون سے ٹریڈ بیریئرس ہم فیس کر رہے ہیں، اور اس میں سے کس میں سے ہم نے جو ہے وہ اس کو اوور کم کرنے کی بات کریں، ٹھیک جی۔ براڈ ہے یہاں پہ یہ انبیگی ہے، ہم کلیئر نہیں، رائٹ جی۔ تو کوشچنس ہم نے یہاں پہ کمپلیٹ کر دیے، اور ہم اپنے فنکشنس آف میٹنگس میں پلاننگ ہمارا یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا، ٹھیک جی۔ فنکشنس آف میٹنگس میں پلاننگ، اور پلاننگ ہم نے اناؤنسنگ آف دا ایجنڈا تک کمپلیٹ کر دیا۔ Now we come to procedures during the meeting. The next part of functions of meetings is for procedures during the meeting. اچھا جی، once again let me remind you that functions of meetings are the responsibilities of the leadership. اچھا جی، تو لیڈر شوڈ بی ویل پریپیئرڈ، ایک لیڈر کو ہمیشہ ویل پریپیئرڈ ہونا چاہیے، پوری اس کے پاس بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہونی چاہیے پرابلم سے ریلیٹڈ، یا جو انفارمیشن اس نے دینی ہے اس انفارمیشن سے ریلیٹڈ، کون سے لوگ جو میٹنگ اٹینڈ کر رہے ہوں گے، یہ سب جو ہے وہ انفارمیشن اس کو ہونی چاہیے۔ جو ٹاپک ہے میٹنگ کا اس میں اس کے لیے بہت اچھے سے وہ خود پریپیئرڈ ہونا چاہیے جس میں میٹنگ لیڈ کرے، ٹھیک ہے۔ لیڈر شوڈ بی ایبل ٹو تھنک انیکویٹلی اینڈ ہی شوڈ بی ایبل ٹو گیٹ along with others. ریسپیکٹ دیئر اوپینینس، یعنی کہ جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کے اوپینینس کو ریسپیکٹ کرے۔ آبجیکٹیوز کیا ہیں ڈسکشنس کے، اور یہ لیڈر کو پتہ ہونا چاہیے ریزننگ پروسیس کس طرح سے فالو ہوتا ہے، کس طرح سے ریزننگ کرنی ہے، کسی کے اوپینین کو اگر ریجیکٹ کرنا ہے تو اس کا پروسیس کیا ہے، ایکسیپٹ کرنا ہے تو اس کا پروسیس کیا ہے، یہ سب اس کو پروسیس آنا چاہیے۔ تو یہ ایک سیپریٹ چیز ہے، اس کے ڈیٹیل میں ہم نہیں جا رہے۔ پیشنس ہونے چاہیے لیڈر میں، سنسیئر انٹرسٹ ان دا ویلیو آف کوآپریٹو ایکشن۔ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کوئی اس طرح کی چیز ہے کہ اس کے میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ آپ کو کلیئر ہو جائے۔ اچھا جی، دین پروسیجرس ڈیورنگ دا میٹنگ میں تو جو اسٹیپ آتا ہے یہ ہمارے پاس جنرل چیزیں تھیں، ٹھیک ہے جی۔ رسپانسبلٹیز آف اے لیڈر میں یہ ہمارے پاس جنرل چیزیں تھیں۔
اب یہاں سے پروسیجرز ڈیورنگ دا میٹنگ میں ہمارے پاس یہاں سے یہ اسٹارٹ ہوگا، جس میں ایک پروسیجر ہے ہمارے پاس اپروپریٹ اوپننگ اسٹیٹمنٹ۔ اچھا جی، اوپننگ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ میمورائز نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی اسے پیپر ریڈنگ کرنی چاہیے، بلکہ ایک نیچرل وے میں، انفارملی وے میں اوپننگ اسٹیٹمنٹس کو پریزنٹ کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں، چونکہ پاکستان مسلم کنٹری ہے اور مسلم کنٹریز میں عموماً اوپننگ اسٹیٹمنٹ سے پہلے جو ہے وہ ریسائٹیشن کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپس میں ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ تھوڑی بہت سلام دعا کر کے اور ویلکم کرتا ہے، اور ویلکم کر کے پھر کہتا ہے کہ جی ہم اپنی میٹنگ کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت سے کریں، اور تلاوت کے بعد میٹنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے، اینڈ دین وی اگین کم ٹو اوپننگ اسٹیٹمنٹ۔ تو اوپننگ اسٹیٹمنٹ سے یوزلی جنرلی وی مین ٹو اسٹیٹ دا پرابلم، جہاں سے ہم میٹنگ کے پرپس اور جس پرابلم کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے اس کو بتانا شروع کرتے ہیں۔ باقی جی تو جنرلی تو یہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے کلچر میں جو ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ویلکم اسٹیٹمنٹ کے بعد ویلکم اسٹیٹمنٹ یہاں پہ بھی ہو سکتی ہے اگر کسی کلچر میں ریسائٹیشن نہیں ہو رہی تو، ورنہ یہ ہے کہ ویلکم اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ریسائٹیشن، اور ریسائٹیشن کے بعد پھر جو پرپس ہے میٹنگ کا اس پر آتے ہیں۔ تو اوپننگ اسٹیٹمنٹ میں پرابلم جو ہے وہ مینشن کرنی ہوتی ہے کہ پرابلم ہے کیا، جیسے کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ہم اپنے جو کنٹینیو کر رہے ہیں اسٹڈی کرنا سکسیزفل بزنس میٹنگس کو، اس میں ہم زیادہ فوکس جو ہے وہ پرابلم سولونگ میٹنگس کے اوپر رکھیں گے، نہ کہ انفارمیشنل پر یا سجیشنس پرووائڈنگ میٹنگس کے اوپر۔ اچھا جی، تو پرابلم اسٹیٹ کرنی ہے، پرابلم اسٹیٹمنٹ کوئی بھی ہو سکتی ہے، اسٹیٹمنٹ سے مراد یہ کہ اس میں پرابلم آنی چاہیے کہ پرابلم کیا ہے۔ یہاں پر ایک ایگزامپل میں نے کوٹ کی ہے کہ وی آر 11% بیہائنڈ اوور YTD اچیومنٹ، ایئر ٹو ڈیٹ اچیومنٹ۔ فار ایگزامپل جنوری 2020 سے لے کر اور ایٹ دا اینڈ آف جون 2020 تک جتنا ہمارا ٹارگیٹ بنتا ہے ایئر ٹو ڈیٹ کا، اس کی اچیومنٹ ہماری 11% کا ہے، ٹھیک۔ تو یہ 11% ویسے چھوٹا سا نمبر ہے، لیکن جب YTD پہ ہم دیکھتے ہیں ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کی YTD پوری کمپنی کی، تو یہ 11% جو ہے وہ کروڑوں روپے میں پہنچ سکتا ہے۔ اچھا جی، یہ پرابلم ہے۔ دین اس پرابلم اسٹیٹمنٹ کے بعد انڈیکیٹ کرنی ہے امپورٹینس آف دا پرابلم۔ اس پرابلم کی امپورٹینس کیا ہے، کیا ہمیں کیا فرق پڑتا ہے 11% ہے تو کیا ہوگا۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر یہ ایک سیلز ریپرزنٹیٹیو کی ہو تو ٹھیک ہے، یہ شاید ہارڈلی 80-90 ہزار پہ بن جائے، لیکن جب ہم پوری کمپنی کی بات کر رہے ہیں تو یہ 11% کروڑوں روپے سے اوپر جا سکتا ہے، یہ ڈیفیسٹ ہمارا کروڑوں روپے سے اوپر جا سکتا ہے۔ تو اس کو ہم نے یہ انڈیکیٹ کرنا ہے۔ فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پچھلے 10 سالوں میں کبھی اتنی کم اچیومنٹ نہیں کی ہے، یا اگر ہم اتنی ہی کم اچیومنٹ کریں گے، یہی اچیومنٹ لے کر اگر ہم دسمبر تک پہنچے، اپنی ایئر کلوزنگ تک پہنچے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے پروموشنس رک جائیں یا ہماری انکریمنٹس جو ہے وہ نہ لگیں، ٹھیک جی۔ تو یہ امپورٹینس ہم نے مینشن کر دی کہ پرابلم تو ہے، لیکن پرابلم کرٹیکل کتنی ہے یہ بتانا ہے۔ اس کے بعد سجیسٹ کرنے ہیں ایشوز کہ کیا کیا اس سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں۔ فار ایگزامپل ایک ہو سکتا ہے کہ جی کووڈ ہے، کووڈ کی وجہ سے بہت ساری پرائیویٹ کلینکس جو ہے وہ رات میں بند ہیں، یا ہم یہ کہیں کہ جی پرچیزنگ پاور جو ہے وہ کم ہو گیا ہے لوگوں کا، یا ہم یہ کہیں کہ جی کمپیٹیٹر کوئی آ گیا ہے، کیا کیا ایشوز ہو سکتے ہیں، ٹھیک جی۔ اور اگر یہ آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہے، دس از یوز اے کوٹیشن، یعنی کہ ریفرنس دینا ہے، جو ڈیٹا ہم پریزنٹ کر رہے ہیں، یہ جو پرابلم ہم نے دی ہے اس کا ایک ریفرنس، پبلشڈ ریفرنس ہو ہمارے پاس، اتھینٹیکیٹڈ یا ڈاکیومنٹڈ ہمارے پاس کوٹیشن ہو اس پرابلم کی۔ فار ایگزامپل سجیسٹ ایشوز، ٹھیک ہے، سجیسٹ ایشوز کی میں نے اور ایک اور جو ہے وہ ایگزامپل یہاں پہ لکھ دی ہے کہ دا فلو آف OTC پروڈکٹس ہیز ڈکلائن، ٹھیک جی۔ ہماری جو اوور دی کاؤنٹر پروڈکٹس ہیں اس کی سیلس جو ہے وہ بہت زیادہ ڈکلائن ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں
11% کا ڈیفیسٹ آ رہا ہے YTD پر. اور یہ ہم کہاں سے کر رہے ہیں کہ IMS سیلس ڈیٹا ہم دکھائیں یا انٹرنل سیلس انوائزز کی بیس پر جو ہمارا ڈیٹا کیلکولیشن ہے وہ ہم جو ہے وہ ایک لیڈرشپ پریزنٹ کرے گا کہ دیکھیں کہ یہ ڈیٹا کہہ رہا ہے، اس ڈیٹا کی بیس پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرابلم ہے. ٹھیک جی. دین وی ہیو ٹو اسٹیٹ کاز فار ڈسکشن. ٹھیک جی. اب ڈسکشن کیا کرنی ہے ہمیں؟ ڈسکس یہ کرنا ہے کہ جی فردر کس طرح سے پروینٹ کرنا ہے ہم نے سیلس لاس، اپنے ڈیفیسٹ کو کس طرح سے اوور کم کرنا ہے، اور سیلس پرفارمنس کس طرح سے امپروو کرنا ہے. یہ چیزیں ہمیں ڈسکس کرنی ہے. دیکھیں ٹھیک جی. تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس آ گئی اوپننگ اسٹیٹمنٹ میں. دین پروسیجرز ڈیورنگ دا میٹنگ کا جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ ہے ایک لیڈرشپ کے لیے ٹو اسٹیمولیٹ ڈسکشن فار سولوشن. ڈسکشن کو اسٹیمولیٹ کرنا ہے. اگر سب آ کے میٹنگ میں چپ چاپ بیٹھ گئے، ہر کوئی خاموش بیٹھا ہوا ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہا ہے، تو اس میٹنگ ایک پروڈکٹیو میٹنگ نہیں ہوگی اور اس کا کوئی بینیفیشل آؤٹ کم نہیں آ سکے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک لیڈرشپ کا کام ہے کہ اس نے سارے کنفرنس کو، سارے پارٹیسپینٹس کو اس نے پارٹیسپیٹ کرانا ہے. ٹھیک. انکریج کرنا ہے. اسے انکریج کرنے کے لیے ہی اور شی کین آسک دی کوشچنس اینڈ کیپ پارٹیسپینٹس فرام وانڈرنگ آن ٹو irrelevant پاتھ. اگر کوئی پارٹیسپینٹ کسی دوسرے راستے پر چل پڑا ہے، کسی دوسرے ٹاپک پر نکل پڑا ہے، غیر ضروری طور پر ایک ہنسی مذاق کا ماحول میٹنگ میں بن گیا ہے، تو اس کو پریونٹ کرنا ہے، اس کو روکنا ہے. لیڈرشپ. اچھا جی. اور یہ اسٹیمولیشن اور ڈسکشن کس طرح سے ہو سکتی ہے کہ جو ٹاپکس ڈسکس کرنے ہیں، جو سولوشنس ڈسکس کرنی ہے، ان کو وہ لکھی رہیں، وہ ان کی لسٹ جو ہے وہ ویزیبل اس طرح سے لکھی ہوئی ہو ایک بورڈ پر کہ ہر پارٹیسپینٹ کو وہ کلیئرلی جو ہے وہ نظر آتی رہے، یا وہ پروجیکٹر پر بھی پریزنٹ کی جا سکتی ہے. اچھا جی. گڈ ول اور کوپریشن کا ایٹماسفیئر مینٹین کرنا بھی لیڈرشپ کا کام ہے. تو اگر انوائرمنٹ ٹینس ہو رہا ہے، کوئی ڈفرینٹ بہت ہی اپوزنگ قسم کے آرگیومنٹس آ رہے ہیں اور لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے ٹینس ہوتے جا رہے ہیں، ایک اسٹریسفل انوائرمنٹ بنتا جا رہا ہے، تو لیڈرشپ نے جو ہے وہ ٹیکٹفلی اس کو ہینڈل کرنا ہے. اپنا بیہیویئر اس نے کنسیڈریٹ رکھنا ہے، یعنی کہ which we say to be careful not to inconvenience or harm others. اپنے رویے سے، اپنے کسی جملے سے، اپنے کسی اسٹیٹمنٹ سے کسی پارٹیسپینٹ کو ایموشنل ہارم جو ہے وہ نہیں پہنچانا ہے. ٹھیک جی. اپنی انڈرسٹینڈنگ شو کرنی ہے کہ وہ ہر کسی کے رویے، اس کی فیلنگس، اس کے اوپینینس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. ٹھیک جی. اور ٹینس انوائرمنٹ کو کم کرنے کے لیے ضرورت کے مطابق سینس آف ہیومر کا بھی استعمال کرنا چاہیے لیڈرشپ کو. اوکے جی. دین ایک لیڈرشپ میں انڈرسٹینڈ کرنے ہیں رولس کو، پارٹیسپینٹ کے جو رولس ہیں. اب جب ہم پارٹیسپینٹ کے رسپانسبلٹیز میں جائیں گے تو وہاں پر بھی پارٹیسپینٹ کے رولس کو اسٹڈی کریں گے، اور یہاں پر بھی ہم پارٹیسپینٹس کے رولس کو اسٹڈی کریں گے، لیکن ہم بہت زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں کریں گے. اچھا جی. یہ رولس لیڈرشپ میں انڈرسٹینڈ کرنے ہیں، تو ان چیزوں کو آپ نے سمجھ کے چلنا ہے کہ یہاں پر جو رولس ہیں، اس سلائڈ میں جو بات ہو رہی ہے یہاں سے انورڈ، یہ رولس ہیں پارٹیسپینٹس کے. یہ کردار، یہ بیہیویئر ہے پارٹیسپینٹس کا، جسے انڈرسٹینڈ کرنا ہے لیڈرشپ میں. لیڈرشپ کا کام ہے پارٹیسپینٹس کے ان کرداروں کو، ان بیہیویئرس کو انڈرسٹینڈ کرنا. ٹھیک جی. نوئنگ دا ویریس رولز بینگ پلیڈ بائی گروپ ممبرس اسسٹس دا لیڈرس ان نوئنگ ہاؤ ٹو ریئیکٹ. جب وہ جانتا ہوگا، ایک ٹائپ آف بیہیویئر جانتا ہوگا ایک پارٹیسپینٹ کے، تو لیڈر یہ بھی جانے گا کہ اب اس کو ریئیکٹ کس طرح سے کرنا ہے، یا اس اسٹیٹمنٹ کو ہینڈل کس طرح سے کرنا ہے اس پارٹیسپینٹ کو، گروپ ممبر کو، ڈیورنگ دیٹ میٹنگ. اچھا جی. اب یہ جو گروپ ممبرس کے جو رولس ہیں، رولس آف پارٹیسپینٹس ہیں، ان کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں.
ایک کیٹیگری ہے گروپ ٹاسک رولس، جو کہ ٹاسک بیسڈ رولس ہم کہتے ہیں، یعنی کوئی بھی انڈیویجول یہ رولس جو پلے کر سکتا ہے انکلوڈنگ دا چیئر پرسن. جی اچھا جی، تو انیشیٹر کنٹریبیوٹر یعنی کہ کنٹریبیوشن میں انیشیٹ کرنے والا، فرسٹ اسٹیپ لینے والا، چیزوں کو اسٹارٹ کرنے والا، یہ ایسا ایک رول ہوتا ہے. انفارمیشن سیکر وہ رول ہے جس میں کہ پارٹیسپینٹ ایک پرابلم اسٹیٹمنٹ اس سے مل گئی، اب اس کے بعد مزید انفارمیشن حاصل کرنا چاہتا ہے اس پرابلم سے، جو بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہے اس پرابلم کی، مزید انفارمیشن کو جو سمجھنے کی کوریت کریں. اوپینین سیکر وہ رول ہے کہ وہ دوسروں کی اوپینین سیکھ کرتا ہے، اور دوسروں کے اوپینین کو زیادہ امپورٹینس دیتا ہے، دوسروں کے اوپینینس حاصل کرنا چاہتا ہے. انفارمیشن گیور وہ رول ہے کہ ایک پرابلم سے ریلیٹڈ ایک انفارمیشن لیڈرشپ کے پاس تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انفارمیشن گیور ہے وہ مزید انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے گروپ ممبرس کو ڈیورنگ دا میٹنگ. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پارٹیسپینٹ کتنی پریپریشن کر کے آیا ہے میٹنگ کے لیے. اوپینین گیور ایک اوپینین دینے والا، ایک اوپینین لینے والا، یا اوپینین لینے والا ہے یا اوپینین دینے والا. ایلیبوریٹر وہ ہے کہ کسی کی بات کو ایلیبوریٹ کر کے سمجھانے کی کوشش کرنے والا ہے کہ جی وہ فلاں شخص فلاں بھائی نے جو بات اصل میں کہی ہے اور ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے. ٹھیک جی. کوآرڈینیٹر جو لوگوں کی اوپینینس کو یوز کو ان کے جو پروسیس ہے پورا میٹنگس کو اسے کوآرڈینیٹ کرتا ہے. ٹھیک جی. اورینٹر اسٹارٹ کرنے والا، ڈائریکشن دینے والا، پریونٹ کرتا ہے کہ گروپ ممبرس کی جو ڈسکشن ہے وہ ٹاپک سے ہٹ نہ رہی ہے، کسی اور ڈائریکشن میں نہ نکل رہی. ایویلویٹر کرٹک وہ ہے جو کہ چیزوں کو ایویلویٹ کرتا ہے، جو انفارمیشن اسے ڈیورنگ دا میٹنگ مل رہی ہوتی ہے اس کو کرٹیسائز کرتا ہے، اس کی جو جج کر رہا ہوتا ہے کہ انفارمیشن اتھینٹک ہے بھی یا نہیں. انرجائزر یعنی کہ موٹیویٹ کرنے والا، انرجائز کرنے والا، انرجی پرووائڈ کرنے والا اپنی اسٹیٹمنٹ سے، اپنی باتوں سے. ٹھیک جی. پروسیجرل ٹیکنیشین میٹنگس کے دوران جو پروسیجرس ہیں، فار ایگزامپل ایک پروجیکٹر اگر بند ہو گیا تو اس کو صحیح کرنا، اس کو دیکھنا کہ اس میں کیا پرابلم آ گئی ہے. ریکارڈر چیزوں کو نوٹ کرنے والا، ریکارڈ کرنے والا، نوٹس لینے والا، اس طرح کے رولس جو کہ کیٹیگرائز کی جاتے ہیں ٹاسک فورس. اچھا جی. دین گروپ بلڈنگ اینڈ مینٹیننس رولس جو کہ پارٹیسپینٹس پلے کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح کے پارٹیسپینٹس کا گروپ سینٹرڈ ایٹیٹیوڈس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. گروپ سینٹرڈ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے جو کہ کیریکٹرائز کر رہا ہوتا ہے دیس رولس کو. اس میں ونس اگین انکریجر، ہارمونائزر آ گیا، جو پروسیسز ہیں وہ ہارمونائز ہوں، لوگ آپس میں ہارمونائزڈ ہوں. اسٹینڈرڈ شیڈرڈ ہے، اسٹینڈرڈ سیٹ کرتا ہے کسی چیز کو. جی. کوئی ٹاسک اگر دیا جا رہا ہے، کوئی پرٹیکولر آبجیکٹیو دیا جا رہا ہے تو اس میں بہترین کوالٹی کے بہت اچھے سے اسے اچیو کرنے کے لیے اسٹینڈرڈس جو ہے وہ سیٹ کرتا ہے. سر گیٹ کیپر اوپن چینلس فار کمیونیکیشن، نئی باتیں یا نئی پرابلمس یا نئے لنکس جو ہے وہ اس پرابلم سے ریلیٹڈ لے کر آتا ہے، جس میں کہ نئی ڈسکشنس کے راستے جو ہے وہ کھلتے ہیں، الٹیمیٹلی نئی جو ہے وہ سولیوشنس بھی سامنے آتے ہیں. گروپ آبزرور اگینسٹ ایویلویٹر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. کمپرومائزر وہ کہ آپ اس کو کچھ بھی کہیں وہ کمپرومائز کر جائے گا، کوئی بہت زیادہ ریزسٹ جو ہے وہ نہیں کرے. فالوور جو بھی کہے، جو اس سے کہا جائے اس کو جو ہے وہ فالو کرے گا، اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے گا، انسٹیڈ آف فائنڈنگ دا ریزننگ یا آبجیکٹیوس کرنے کے بجائے انسٹرکشنس کو جو ہے وہ فالو کرتا ہے. اچھا جی. دین وی ہیو انڈیویجول رولس. یہ وہ رولس ہیں جو کہ سیلف اورینٹیڈ رولس ہیں، اپنی ذات تک محدود ہونے والے یا اپنی ذات پہ فوکس کرنے والے جو رولس ہیں وہ. ٹھیک ہے جی. اوپن ایٹ اوورس ود گروپ بلڈنگ اینڈ مینٹیننس. اب یہ جو چیز، یہ وہ رولس ہیں جو کہ ڈسٹرب کرتے ہیں ان رولس کو، گروپ بلڈنگ اینڈ مینٹیننس رولس کو ڈسٹرب کرتے ہیں.
جی کس طرح سے ایگریسر غصہ کرنے والا، بلاکر پروسیس کو بلاک کرنے والا، ایک کسی چھوٹی سی پرابلم کے اوپر جو ہے وہ اٹک کے بس کھڑا ہو جائے اور اسی پرابلم کو پکڑ کے کھڑا ہو جائے کہ جی اس سے آگے تو بڑھنا ہے۔ اچھا جی پلے بوائے کے تو اور بھی میننگ ہے، لیکن یہاں پر اس کی میننگ ہے اپنے آپ میں جو ہے وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک سکسیزفل اپنے گروپ کا یا اپنے ٹاسک کا ایک ویلتھی پرسن جو کہ بس اپنے آپ میں خوش ہے اور دوسروں کو انکنوینئنس کرنے میں اسے کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم، کوئی شرمندگی نہیں۔ ہیلپ سیکر مدد مانگنے والا، مدد چاہنے والا، کچھ لوگ ہیزیٹینٹ ہوتے ہیں، ان کو پروسیجرس سمجھ میں نہیں آ رہے، تو پرٹیکولرلی جو نئے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نئے لوگ جو کہ پروسیجرس کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ کوئی رپورٹ کس طرح سے پریزنٹ کرنی ہے، کوئی ڈیٹا میٹنگ میں کس طرح سے پریزنٹ کرنا ہے، تو اس طرح کے کچھ لوگ جو ہے وہ ہیلپ سیکھ کر رہے ہوتے ہیں سینئر سے۔ ریکگنیشن سیکر، میں سب سے اچھا ہوں، سب سے اچھا کام میں نے کیا، مجھے شاباش ہو، میرا کندھا تھپ تھپاؤ۔ سیلف کنفیسر، مجھ جیسا تو کوئی گنہگار ہی کوئی نہیں، اپنی غلطی کو خود ماننے والا بہت اچھے سے۔ ڈومیننٹر کسی دوسروں کے اوپر اپنی پرسنالٹی کو ڈومینیٹ کرنے والا، ٹھیک جی۔ اور اسپیشل انٹرسٹ پریڈر، کوئی اس کے علاوہ کوئی اسپیشل انٹرسٹ ہو کسی کو، کسی چیز سے ریلیٹڈ، کوئی گروپ میٹنگس میں کسی اور ممبر کو پرٹیکولر اگر امپریس کرنا ہو تو یہ بھی ایک اسپیشل انٹرسٹ ہو سکتی ہے۔ کسی کو خواہ نیچا دکھانا ہو ایک ممبر کو تو یہ بھی ایک اسپیشل انٹرسٹ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم یہاں تک جو ہے اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں اس لیکچر کو، اینڈ فردر وی ول کنٹینیو ان آور نیکسٹ لیکچر۔ اوکے جی، تو کوئی کنفیوژن، کوئی پرابلم، کوئی کوئری آپ کی ہو تو آپ اسے واٹس ایپ گروپ یا ای میل پر مجھے بھیج سکتے ہیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔